اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دیجئے پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، وہ ذرہ برابر بھی آسمانوں کے اندر اختیار کے مالک نہیں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین کے اندر، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان دونوں کے اندر آسمان و زمین کے پیدا کرنے بنانے میں کوئی شرکت ہے ان کی، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا کسی کام کے اندر مددگار ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اور اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کام نہیں کرے گی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر اسی ہی کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اللہ بلند و بالا ہے، عالی شان والا ہے، سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ سورۃ سبا کا جو حصہ بیان ہوا ہے، ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت پر دلائل پیش فرمائے، اور پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن پر اللہ نے اپنے انعامات فرمائے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ساتھ ہی اللہ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا جن پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا، قوم سبا۔ اب پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع کا ذکر فرما رہے ہیں جس کا سورت کی ابتدا میں ذکر ہوا۔ فرمایا، میرے پیغمبر ان سے کہیے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ
جن کو تم معبود گمان کرتے ہو ان کو پکارو، لا یملکون مثقال ذرہ، فرمایا وہ تو ایسے ہیں کہ زمین و آسمان میں ذرہ برابر بھی ان کے پاس اختیار نہیں، ان کے پاس زمین و آسمان کی تھوڑی سی بھی ملکیت نہیں ہے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، فرمایا ان کے پاس زمین و آسمان کی شراکت بھی نہیں، زمین و آسمان کے بنانے کے اندر اللہ کے ساتھ وہ تو شریک بھی نہیں، اور اسی طرح فرمایا انہوں نے اللہ کی کوئی مدد بھی نہیں فرمائی، نہیں کی، اللہ نے کسی سے مدد بھی نہیں لی۔ اس سے اگلی سورت فاطر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، زمین و آسمان میں ان کے پاس کسی چیز کی ملکیت نہیں ہے۔ سورت فاطر کی آیت نمبر 13، صفحہ نمبر 525، 2 ورق آگے، بس 3 ورق۔ ہاں جی، صفحہ 525، سورت فاطر کی آیت نمبر 13، فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا ہے۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، ان میں سے ہر ایک وقت مقررہ پر چلتے ہیں۔ سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے تو وہ جس وقت میں اللہ نے ان کو حکم دے رکھا ہے وہ اپنے وقت میں چل رہے ہیں۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب اللہ جس کی یہ صفتیں ہیں، اسی ہی کے لیے بادشاہت ہے، مالک بھی وہ ہے۔ والذین تدعون من دونی، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جو باریک سا چھلکا اور پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، فرمایا وہ تو اس پردے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، فرمایا اگر تم ان کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سنتے، قبروں پہ جا کے آوازیں لگاتے ہو، قبروں پہ جا کے دعائیں ان سے مانگتے ہو، حاجتیں پوری کرواتے ہو، فرمایا تم جتنا مرضی اونچی بولتے رہو، جتنا مرضی زور لگا کے پکارتے رہو، وہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہیں۔ اگر بالفرض سن بھی لیں، ولو سمعوا، فرمایا سنتے تو نہیں، سنتے چاہے وہ جس مرضی ہستی کی قبر ہو، اللہ کے نبی کی ہو یا اللہ کے ولی کی ہو، کسی کی بھی ہو، جس کی قبر پر کھڑے ہو کر اسے پکارو، فرمایا وہ سنتے نہیں۔ اگر بالفرض سن بھی لیں، مستجابوا لکم، جواب نہیں دے سکتے، تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتے۔ فرمایا ولا ینبئک مثل خبیر، ہاں فرمایا ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہی لوگ تمہاری ان پکاروں کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہماری قبر پہ کوئی نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی انکار کریں گے،
اللہ کے ولیوں کو پکارا جاتا ہے وہ انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور فرمایا نہیں تجھ کو خبر رکھنے والے کے برابر کوئی نہیں بتلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید کے اندر سمجھا دی، فرمایا اور کوئی نہیں تجھے جو ہے یہ بات بتلا سکتا۔ تو یہ فرمایا اللہ کی صفت ہے وہ سب کا مالک ہے، اور غیر اللہ کی صفت ہے کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ وہ تو گٹھلی کے اوپر چھلکا جو ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ اللہ نے بڑی عجیب مثال سمجھائی ہے، گٹھلی کے اوپر چھلکا، نہ کھجور کے اندر گٹھلی، بلکہ آگے تیسری چیز جا کے بتایا کھجور کے اوپر جو اندر گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ اللہ یہ کہہ دیتے کھجور کے مالک نہیں، یا کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے اس کے مالک نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو کھجور کے اندر پردے کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اس کو ایک چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کھجور کو اللہ نے تشبیہ دی ہے قبر کے ساتھ۔ کھجور کو تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے؟ قبر۔ اور اس کے اندر جو گٹھلی ہے اس کو تشبیہ دی مردے کے ساتھ، یعنی وہ مردہ۔ اور جو گٹھلی کے اوپر پردہ ہے، چھلکا ہے، اس کو تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ کفن کے ساتھ۔ فرمایا جن کے پاس تم جاتے ہو، حضرت علی حجویری ہوں یا امام بری ہوں، سلطان بہو ہوں، جو بھی اللہ کا ولی ہو، اللہ کے نبی ہوں، فرمایا تم وہاں جا کر ان کو پکارتے ہو، ہیں ان سے حاجتیں پوری کروانے کے لیے جاتے ہو۔ فرمایا وہ تو جس کفن کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اس کفن کے بھی مالک نہیں ہیں، تمہیں کیا دیں گے؟ تمہیں اولاد کہاں سے دیں گے؟ بڑا خوبصورت اللہ نے مسئلہ سمجھایا۔ فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، وہ تو آسمان و زمین کے اندر ذرے بر جو ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 میں فرمایا، سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 پارہ نمبر 11، صفحہ نمبر 266، صفحہ نمبر 266۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور حکم ہوا اللہ کے پیغمبر کو اور ساری امت کو کہ نہ پکاریے اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو لا ينفعُكَ جو نہ تیرے نفع کے مالک ہیں، وَلَا يَضُرُّكَ اور نہ ہی نقصان کے مالک ہیں، نہ ہی۔ دیکھیے اللہ نے نفع نقصان کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ جو بھی غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، کسی قبر والے کی، کسی پیر فقیر کی پوجا کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا نظریہ یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ تیرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اگر یہ نظریہ نہ ہو تو کوئی کسی کو نہیں پکارے گا، کوئی کسی قبر والے کے پاس نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے نظریہ یہ بنایا جاتا ہے یہ تیرے نفع نقصان کا مالک ہے، اگر تو نے اس کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوا نہ دیا تو یہ تیرا نقصان کرے گا، تو وہ پھر ڈر کے مارے اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے نام کے چڑھاوے بھی دیتا ہے، دودھ بھی تقسیم کرتا ہے، نظر و نیاز بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نہ پکاریے ان کو ما لا ینفعک ولا یضرک، جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک۔ فَإِن فَعَلْتَ اگر آپ نے پکارا ان کو اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان کی عبادت کی، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ میرا پیغمبر سب سے بڑا ظلم ہی شرک ہے، سب سے بڑا ظلم ہی شرک ہے۔ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح فرمایا ہے
کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اب یہ تو اس بات کی نفی اللہ نے فرما دی کہ زمین و آسمان کے اندر ان کا کچھ نہیں ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ یا اللہ مالک نہیں ہیں، تیرے ساتھ کسی چیز میں شریک ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، شراکت بھی نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی کوئی چیز بھی نہیں اور میرے ساتھ کسی میں شریک بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 40، یہ اگلی جو سورت ہے اس کی آیت نمبر 40 نکالیں جی، صفحہ نمبر 529، صفحہ نمبر 529۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے پچھلے صفحے کی آخری لائن سے۔ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرما دیجئے میرے پیغمبر ان سے کہیے کہ تم اپنے قرار داد شریکوں کا حال تو بتاؤ، أَرَأَيْتُمْ ان کے بارے میں خبر تو دو جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، یہ تو بتلاؤ نا انہوں نے زمین کے اندر کون سا جز بنایا ہے، زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے، باقی زمین تو اللہ نے بنائی ہو کہ وہ تھوڑے سے حصے میں شریک ہو گئے ہوں، کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا انہوں نے آسمان کا کون سا حصہ بنایا ہے، آسمان میں ان کا کیا ساجہ ہے، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہو، ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ واقعی کوئی معبود ہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، فرمایا بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نیرے دھوکے میں ہیں، دھوکے کی باتوں کا جو ہے وعدہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کی کسی چیز میں شریک بھی نہیں، جب شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں بھی شریک نہیں ہو سکتے، مالک بھی نہیں، شریک بھی نہیں۔ اسی طرح تیسری بات فرمائی یا اللہ شریک نہیں، شراکت میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملکیت آ جاتی ہے۔ یا اللہ اتنا تو ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بنانے میں مدد کی ہو، کوئی چیز بنانے میں یا اللہ تیری مدد کی ہو۔ فرمایا وما لہ منہم من ظہیر، فرمایا انہوں نے میرے کوئی چیز بنانے کے اندر مدد بھی نہیں کی، مدد کی بھی اللہ نے نفی فرما دی۔ یہ دیکھیے سورت بنی اسرائیل کی بالکل آخری آیت نکالیے، پارہ نمبر 15، سورت بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی بالکل آخری آیت سورت بنی اسرائیل کی، صفحہ نمبر 354 پہ، صفحہ 354۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہہ دیجئے میرے پیغمبر تمام تعریفیں تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے لم يتخذ ولدا، اولاد نہیں بنائی، جو اولاد نہیں رکھتا، اولاد نہیں ہے اس کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، فرمایا نہ کوئی سلطنت میں اس کا شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ فرمایا جب اس کا کوئی مددگار بھی نہیں تو پھر اس کے ساتھ عبادت کے لائق بھی اور کوئی نہیں، اس لیے کہ مدد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے اندر کمزوریاں ہوں، جس کے اندر انسان کمزور ہے نا، انسان کمزور ہے، پھر جب یہ اکیلا تنہا ہوتا ہے تو یہ خواہش رکھتا ہے کہ شادی کے بعد اولاد ہو جائے، وہ میری مددگار بنے گی، میرا ہاتھ بٹائے گی۔ اگر انسان جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے اندر بھی جو ہے وہ مدد کا محتاج ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کو ساتھ ملاتا ہے، کیونکہ یہ کمزور ہے اور اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت
نہیں ہے، تو فرمایا جب اس کا کوئی مددگار نہیں تو پھر اور ساتھ عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اب دیکھیے اسی آیت کے اندر اللہ نے ایک لفظ بولا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، خدا من دون اللہ کا لفظ اللہ نے بولا ہے۔ کون سا لفظ آیا ہے؟ من دون اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، دون غیرہ ہے اللہ کے علاوہ۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من دون اللہ، یعنی من دون اللہ کی عبادت نہیں کرنی، اس کے علاوہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کو معبود سمجھ سکتے ہیں۔ وہ پھر دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے، من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ اللہ نے بتوں کی عبادت سے منع کیا ہے، نبی ولیوں کی عبادت سے منع، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک دو حوالے دکھاتا ہوں، وقت بھی اتنا ہوتا ہے لیکن حوالے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ کبھی اگر یہ کوئی آپ کے سامنے بات کر دے کہ من دون اللہ سے مراد تو بت ہیں، ہم حضرت علی حجویری کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو امام بری کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی عبادت کرتے ہیں، حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو بت نہیں ہے، تو آپ نے فوراً حوالہ قرآن کا پیش کرنا ہے کہ من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ سورۃ مائدہ نکالیے جی، پارہ نمبر 7، پارہ نمبر 7، سورۃ المائدہ ختم ہو رہی ہے، آخری رکوع ہے سورۃ المائدہ کا، صفحہ نمبر 154، صفحہ نمبر 154۔ ہاں جی، یہ آیت نمبر بھی یاد رکھیں اور سورت کا نام بھی یاد رکھیں، سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے جی 116، پارہ نمبر 7 ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جس وقت اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی وأمی الہین، بنا لینا مجھے اور میری ماں کو الہین، معبود ہیں، میری اور میری ماں کی عبادت کرنا کیا تم نے کہا تھا؟ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ من دون اللہ آیا نا، آیا لفظ من دون اللہ کا؟ اس سے پہلے ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت ہیں؟ تو اس لیے من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ من دون اللہ میں داخل ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے قال سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ بات جچتی نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر۔ فرمایا یا اللہ میں نے یہ نہیں کہا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی یا اللہ تو جانتا ہے، تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس لیے یا اللہ تجھے تو علم ہے، تو تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں کیا ہے اس کو یا اللہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ تو کیا کرنا چاہتا ہے میں اسے نہیں جانتا، میں اسے، علم غیب کی بھی نفی ہو گئی کہ نہیں؟ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور خود اپنی جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے سے غیب کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ آگے نکالیں جی، صفحہ نمبر 231، صفحہ نمبر 231 نکالیں جی، سورۃ التوبہ آیت نمبر 30، سورۃ التوبہ آیت نمبر 30، صفحہ 231، پارہ نمبر 10،
پارہ نمبر 10 فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہنے لگے یہودی عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، اللہ نے فرمایا یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، منہوں کی باتیں، میرا کوئی بیٹا نہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ بھی ان لوگوں جیسی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے. قاتلہم اللہ، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. انا یؤفکون، یہ کدھر الٹے جاتے ہیں. اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، احبارہم اپنے مولویوں کو، احبارہم اپنے علماء کو، علماء سو، ورہبانہم اپنے پیروں کو، ارباباً رب بنا لیا، ارباباً رب بنا لیا، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. من دون اللہ، یہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آیا. اس سے پہلے کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت عزیر کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور علماء سو کا، اور ان کے غلط پیروں کا. تو اب آپ بتائیں، حضرت عزیر بت تھے، حضرت عیسیٰ بت تھے، اور ان کے جو علماء سو تھے ان کو غلط پر رستے پر لگانے والے ان کے علماء وہ بت تھے. ان کے جو غلط رستے پر رہبر تھے، رہنمائی کرنے والے غلط رستے کی، وہ بت تھے. اللہ نے ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا من دون اللہ. تو اس لیے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، ہم تو جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے مطلق فرمایا ہے اللہ کو چھوڑ کر، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، سورج ہو، چاند ہو، گائے ہو، گھوڑا ہو، جو بھی ہو، اللہ نے فرمایا مجھے چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے، فرمایا وہ شرک ہوتا ہے، اور شرک انسان کو آگ تک پہنچا کے رہتا ہے. کیونکہ اللہ نے شرک کرنے والے پر جہنم لاگو کی ہے، لازم کی ہے، اور جنت حرام کی ہے. اور بھی بڑے حوالے ہیں لیکن وقت نہیں ہے. اگلی آیت وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی سفارش کی نفی کی ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے پیر، ہمارے فقیر جو بڑے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ سے زبردستی ہمیں چھڑوا لیں گے. زبردستی سفارش کا نظریہ ہے. اللہ نے اس کی نفی فرمائی، مجھ سے کوئی زبردستی نہیں چھڑوا سکتا. فرمایا میری پکڑ اتنی کمزور نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید، فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کوئی نبی نہیں چھڑوا سکتا، کوئی ولی نہیں چھڑوا سکتا. الا لمن اذن له، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا فرشتے چھڑوا لیں گے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں اپنے والد کو منوا لیتی ہیں. تو اس لیے ان کا بھی عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہے یہ رب کو منواتے ہیں اور ہمیں یہ کچھ بچا لیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں، الا لمن اذن له، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر بھی نہیں سکتا اور کسی کے حق میں بھی نہیں کر سکتا. اللہ جس کے حق میں اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی، جس کے حق میں اجازت نہیں ملے گی سفارش نہیں ہوگی. اور کس کے حق میں سفارش کی اجازت ملے گی؟ مومن کے حق میں، موحد کے حق میں. مشرک کے حق میں اجازت نہیں ملے گی. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جس نے ساری زندگی یہ عقیدہ رکھا کہ قبر پہ پڑے ہوئے نمک کے اندر برکت ہے، فرمایا اس کے حق میں کوئی بھی سفارش نہیں ہوگی، نہ اجازت ملے گی. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، تم کہتے ہو کہ فرشتے سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کر سکتے ہیں زبردستی. فرمایا ان کے دل تو ڈر جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل کرتے ہیں. اللہ کوئی حکم کرتے تھے تو فرشتے ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا نا تو دوسروں سے پوچھتے ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا کہا ہے. وَقَالُ الْحَقِّ، تو وہ انہیں بتاتے کہ اللہ نے حق کہا ہے، اللہ نے سچ نازل فرمایا ہے.
جو بھی وحی آتی اللہ سچ نازل فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ عالی شان والا ہے، اور فرمایا اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے۔ ایک حوالہ اس سفارش کے بارے میں بھی دیکھ لیں، سورۃ النجم نکالیں جی، سورۃ النجم کی آیت نمبر 26، پارہ نمبر 27، پارہ نمبر 27۔ کیونکہ لوگوں کا یہ نظریہ اور ذہن بنا ہوا ہے ہم جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، سفارش کب کام آئے گی؟ تو یہ نظریہ بنا ہوا ہے، اس نظریے کی وجہ سے نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی اور نیک عمل، بس ہیں بےہودگی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی جناب لاپرواہی بالکل۔ تو اس لیے اللہ بار بار اس چیز کی نفی فرما رہے ہیں۔ یہ سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 ہے۔ ہاں جی نکل گیا جی حوالہ، صفحہ نمبر کیا؟ 633۔ صفحہ نمبر جی 633۔ ہاں جی 633، سورۃ النجم پارہ نمبر 27 آیت نمبر 26۔ فرمایا وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ۔ فرمایا کم من ملکین، کم من ملکین کون ہے آسمانوں کے اندر، ہاں فرمایا آسمانوں کے اندر کتنے فرشتے موجود، کم کتنے فرشتے موجود ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے، وَيَرْضَى، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے شفاعت پر راضی بھی ہو جائیں گے، اس کے لیے اجازت ملے گی۔ تو زبردستی سفارش کوئی نہیں کر سکتا ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں سارے لوگ، اس میں اللہ نے یہی تو بتایا ہے کون ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں ہل سکتا وہاں پر، نہ کوئی اللہ کا نبی، نہ کوئی اللہ کا ولی، نہ فرشتے ہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، فرمایا قیامت کے دن تو وہ کھڑے ہوں گے صفوں میں اور اللہ کی اجازت کے بغیر کلام بھی نہیں کر پائیں گے۔ تم کہتے ہو کہ وہ سفارش کریں گے، زبردستی اللہ کو منوا لیں گے، جس طرح بیٹیاں اپنے والد کو منا لیتی، فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے تو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔